الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبوب فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، اس وقت میں نے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مختصر حدیث پڑھی ہے. اس حدیث میں آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. ایک نعمت صحت کی نعمت ہے اور دوسری نعمت فراغت کی نعمت ہے. علماء نے اس حدیث کو جوامع الکلم میں داخل کیا ہے. جوامع الکلم کا مطلب ہے بہت مختصر سے الفاظ میں بہت بڑے بڑے معانی کو سما جانا. بہت چھوٹے سے الفاظ ہیں، مختصر سا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر بہت بڑا عظیم مضمون اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا ہے. اللہ کی تو بے شمار نعمتیں ہیں. ان نعمتوں میں سے گزشتہ بار دو نعمتوں کا میں نے ذکر کیا تھا. رات اور دن کی نعمت. اللہ نے رات دی ہے تو وہ بھی نعمت ہے، دن دیا ہے تو وہ بھی نعمت ہے. دن کو کیسا گزارنا چاہیے، رات کو کیسا گزارنا چاہیے، اللہ نے اس کے بارے میں ہم کو بتا دیا تھا. اس حدیث پاک میں جو آج میں نے پڑھی ہے، دو اور عظیم الشان نعمتوں کا ذکر ہے. ایک نعمت ہے صحت کی نعمت. صحت تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اگر آدمی سے صحت چھن جائے، بیماریاں آ گھیریں، تو آدمی بہت سارے دنیاوی اور دینی دونوں قسم کے کام سے محروم ہو جاتا ہے. دنیا کے کاموں سے بھی محروم ہو جاتا ہے، دین کے کاموں سے بھی محروم ہو جاتا ہے. کاروبار نہیں کر سکتا، کام دھام نہیں کر سکتا، بلکہ بسا اوقات چلنا پھرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اسی طریقے پر دین کے بھی بہت سارے کام نہیں کر سکتا، بلکہ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان صحت نہ ہونے کی وجہ سے کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑے گا. اسی طریقے پر کہیں چل کے جانا ہے، آنا ہے اور دین کا کام کرنا ہے تو وہ کام نہیں کر پاتا. تو دیکھیے کتنی عظیم الشان نعمت ہے صحت کی نعمت. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صحت کی نعمت کو غنیمت نہیں سمجھتے اور اس سلسلے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. اسی طرح اور ایک نعمت ہے فراغت. فراغت کے معنی کیا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے اور وقت عطا کیا ہے. فراغت کیا ہے؟ وقت. اللہ نے فراغت کا وقت دیا ہے. اس وقت کو انسان بہت اچھے اچھے کاموں میں لگا سکتا ہے. اگر کسی آدمی کے پاس وقت ہی نہ ہو تو آدمی بہت سارے کام نہیں کر پاتا. وقت اللہ نے جو دیا، یہی تو وقت ہے جو ہماری زندگی کا خلاصہ ہے. اگر کسی آدمی کو پوچھا جائے کہ بھائی تمہاری زندگی کیا ہے، تو کہے گا وقت. وقت کیا ہے؟ تو وہ ہماری زندگی. ایک آدمی کا وقت ختم ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی.
اور جب وقت ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زندگی ملی ہوئی ہے. تو اس عمر کے اوقات کو، اس کے لمحات کو بھی قیمتی سمجھ کر اس نعمت کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. دھوکہ کیسے کھاتے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھیے دھوکہ کسے کہتے ہیں. دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اچھی چیز کو دیتا ہے اور اس کی جگہ پر کوئی غلط چیز لے لیتا ہے. اچھی چیز کو اور قیمتی چیز کو دیتا ہے اور اس کی جگہ گھٹیا چیز لے لیتا ہے. مثلاً ایک آدمی کے پاس میں سونا تھا، سونا دیا اور ٹھیکریاں لے لیا. ایک آدمی نے کچھ ملمہ سازی کر کے اس کو کہا کہ بھائی وہ سونا تم دو، میں تم کو بہت بھاری چیز دے رہا ہوں. اس نے وہ اوپر کو دیکھا اور سمجھا کہ واقعی بہت بھاری چیز ہے، اس کو لے لیا. اندر جا کر دیکھا تو ٹھیکریاں تھی. یہ دھوکہ کھایا. تو قیمتی چیز کو دینا، گھٹیا چیز کو لینا، اعلیٰ چیز کو دینا، معمولی چیز کو لے لینا، یہ ہے دھوکہ کھانا. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اسی طرح بہت سارے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں جو ان نعمتوں میں دھوکہ کھا لیتے ہیں. صحت بہت بڑی نعمت، عظیم الشان نعمت. اس نعمت سے انسان پتہ نہیں کیا کیا کما سکتا ہے، کیا کیا لے سکتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ یہاں دھوکہ کھاتے ہیں، صحت کی نعمت کو ایسی جگہ پر استعمال کرتے ہیں جو ان کے لیے بالکل بیکار ہوتی ہے، فضول ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے، ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. میں نے ابھی کہا صحت کی نعمت سے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. بے شک دنیا کا کام بھی کر سکتا ہے، دین کے کام بھی کر سکتا ہے، تو صحت ہی کی بنیاد پر کرتا ہے. صحت نہ ہو تو نہیں کر سکتا. اس صحت کی نعمت کو استعمال کر کے آدمی تہجد گزار بن سکتا ہے، 5 وقتہ نمازی بن سکتا ہے، ذکر اذکار کر سکتا ہے، دین کے لیے دعوت اور تبلیغ کے لیے نکل سکتا ہے، اور بہت سارے دینی خدمات کو انجام دے سکتا ہے. اور اس کے علاوہ دنیاوی کام بھی کر سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے، ملازمت کر سکتا ہے. اور اپنے ہاتھ پیروں کو اللہ نے جو قوت و طاقت دی ہے، اس طاقت کو، قوت کو استعمال کر کے انسان مال کما سکتا ہے، بیوی بچوں کو پال سکتا ہے، رشتہ داروں کی خدمت کر سکتا ہے، غریبوں اور یتیموں کی اور بیواؤں کی نصرت کر سکتا ہے، اور مسجدیں بنا سکتا ہے، مدرسے بنا سکتا ہے، دین کے کاموں کے لیے لٹا سکتا ہے. دیکھو صحت کی نعمت سے انسان کیا کیا کر سکتا ہے. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ایک آدمی کیا کرتا ہے، اس صحت کی نعمت کو گناہوں میں لگا دیتا ہے. اللہ نے آنکھ دی، آنکھ میں قوت ہے. زبان دی، زبان کے اندر قوت ہے. ہاتھ اور پیر دیے، ان کے اندر قوت و جوانی و طاقت موجود ہے. لیکن اس طاقت کو، قوت کو، صحت کو، عافیت کو انسان گناہوں میں لگا دیتا ہے. اب گناہ میں لگانے کے بعد اسے ملا کیا؟ میں نے پہلی مثال دی کہ انسان نے صحت سے تہجد گزاری کی، نماز پڑھا، ذکر کیا، تلاوت کیا، یا دنیاوی کام دھام کر کے روپیہ کمایا، پیسہ کمایا، ماں باپ کی خدمت کی، رشتہ داروں کو دیا، اور مختلف کام دھام کیے. اس سے کچھ نہ کچھ تو اسے مل گیا. دین ملا یعنی تو دنیا ملی. لیکن ایک آدمی اپنی آنکھ کو گناہوں میں لگاتا ہے، ہاتھ پیر کی طاقت کو، جوانی کی قوت کو گناہوں میں صرف کر دیتا ہے، من مانی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا رہتا ہے، شیطانی کام کرتا رہتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجے میں سے کچھ نہیں ملتا، نہ دین ملتا ہے، نہ دنیا ملتی ہے. ایک زمانہ آتا ہے کہ ہاں ہوش کرتا رہتا ہے. جب انسان کی آنکھوں کی طاقت چلی جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، ہاتھ اور پیر کے اندر سے
جوانی ختم ہو کر، قوت و طاقت ختم ہو کر ضعف اور کمزوریاں آ گھیریں گی، چلنے کی طاقت نہ رہے گی، پھرنے کی طاقت نہ رہے گی، انسان دوسرے کا محتاج ہو جائے گا، ایک آدمی اس کو پکڑ کے لے جائے، یہ نوبت آ جائے گی، آنکھ کہے گی کہ میں دیکھ نہیں سکتی، اور بولتا ہے تو بڈھا، بولنے کی آواز بھی نہیں نکلتی۔ یہ صورت پیش آ سکتی ہے، ہر انسان کو پیش آتی ہے۔ جب بڑھاپے کا یہ عالم آئے گا تب اس کو پتہ چلے گا کتنی بڑی اللہ نے مجھ کو نعمت دی تھی، جوانی کی، صحت کی، عافیت کی، قوت و طاقت کی، آج میرے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، اب تو چاہے گا تو بھی نہیں کر سکتا۔ اب اگر وہ چاہے میں جاؤں اور کچھ کروں، ارے بڈھا کیا کر سکے گا؟ آنکھ کو نظر نہیں آتا، کیسے دیکھ سکے گا؟ زبان کھولتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا بول رہے ہیں، ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا، اندر ہی اندر آواز گھل ہو رہی ہے، یہ بڈھا آدمی کیا بول رہا ہے ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتا، اور ہم اگر اسے کہتے ہیں تو بڈھے کو سننا ہی نہیں دیتا۔ یہ صورت پیش آ سکتی ہے۔ جب یہ پیش آئے گی تب پتہ چلے گا ہر انسان کو اللہ نے مجھے کیا کیا قوتیں، کیا کیا طاقتیں، کیا کیا نعمتیں اور کیسی کیسی صحت اور عافیت دی تھی، اور میں اس میں کیا کیا کر سکتا تھا، لیکن میں نے کس طرح گنوا دیا، آج میں چاہوں تو بھی نہیں کر سکتا۔ بھائیو، اس زمانے کے آنے سے پہلے دھوکہ کھانے کے بجائے نفع کما لو۔ جیسے ایک آدمی اپنی دکان کھولتا ہے تو بھنڈوال ڈالتا ہے، کیپٹل لگاتا ہے، لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے کچھ لگاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی زندگی کو بنانے کے لیے اور دینی تجارت کرنے کے لیے جو بھنڈوال عطا کیا ہے، جو کیپٹل عطا کیا ہے، وہ ہماری جوانی ہے، وہ ہماری صحت ہے، وہ ہماری قوتیں ہیں، وہ ہماری عمر ہے۔ یہ اللہ نے عمر بھی، یہ طاقت بھی، یہ جوانی بھی، یہ صحت بھی جو عطا کی ہے، یہی دراصل ہماری زندگی کے لیے بھنڈوال ہے۔ اس سے کمانا ہے ہمیں، دنیا کی حد تک دنیا بھی کماؤ، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اور مختلف کام دھام بھی ہیں، ان سب کے لیے کمانے کی ضرورت ہے۔ تو انسان بیکار ہو کر زندگی نہ گزارے، ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھے اور اس کے لیے اپنے آپ کو لگا دے۔ دوسری طرف دین کے لیے لگائے، دین اور دنیا دونوں کے لیے اللہ نے ہمیں عافیت، صحت، تندرستی، قوت اور طاقت عطا کی ہے کہ اس کے ذریعے تم دنیا کی حد تک دنیا میں لگاؤ، اور باقی جو کچھ ہے وہ دین کے لیے لگا کر اپنی آخرت کو بناؤ اور سنوارو۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس میں دھوکہ کھا رہے ہیں؟ بہت سے تو ایسے بھی ہیں جو اس صحت اور قوت کو دنیا میں بھی نہیں لگا رہے، آخرت میں بھی نہیں لگا رہے، یہ دونوں سے گئے گزرے، نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، موبائلوں میں اپنا وقت گزار رہے، ادھر ادھر کی بکواس میں اپنا وقت لگا رہے، کھیل کود کے اندر اپنا وقت لگا رہے۔ ان کے اندر یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا، اس میں سے ایک ایک نعمت اتنی بڑی اور بھاری نعمت ہے کہ وہ پوری دنیا مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن لوگ ہیں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ خاص طور پر آج کا جو نوجوان طبقہ ہے، نوجوان نسل ہے، اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے، ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا۔ یہ نعمت جب ختم ہو جائے گی، میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میری آنکھیں کمزور ہو جائیں گی، میرے ہاتھ پیر کمزور ہو جائیں گے، میں کسی قابل نہ رہوں گا، دوسروں کا محتاج ہو کر کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں سب کا محتاج ہو کے رہوں گا۔ اس وقت میں میرے پاس یہ طاقت نہیں رہے گی تو کیسا ہوگا؟ آج اللہ نے مجھے طاقت دی ہے تو میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، یہ آج ان کے اندر سے سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے میں خاص طور پر نوجوانوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، اپنی جوانی کو، اپنی طاقت کو
قوت کو نعمت سمجھو اللہ کی، اور واقعی نعمت ہے، بھاری نعمت ہے، عظیم الشان نعمت ہے۔ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اس نعمت کو نعمت سمجھ کر کام میں لگائیے۔ دنیا کے کام میں لگانا ہے، دنیا کے کام میں لگاؤ، اور دین کے کام میں لگاؤ۔ اللہ نے دونوں کے لیے دیا ہے، ضرورت دین کی ہے اور دنیا کی بھی ہے۔ آپ کو کھانا ہے، کمانا ہے، کچھ کرنا ہے، بیوی بچے ہیں یا ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی خدمت کرنے کا ذوق پیدا کیجیے۔ آج ایسا ہو گیا کہ لوگوں کے ذہنوں سے نکل گیا کہ ہم کسی اور کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم صرف اپنے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم پیدا ہوئے ہمارے ماں باپ کی خدمت کے لیے، ہم پیدا ہوئے ہمارے رشتہ داروں کی خدمت کے لیے، ہم پیدا ہوئے ہیں غریبوں کی امداد کے لیے، ہم کو پیدا کیا گیا ہے بیکار اور ہینڈی کیپ لوگوں کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے، ان سب کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور ہماری جوانی کو، ہماری طاقت کو ہمیں صرف کر کے ان سب کی خدمت کرنا ہے۔ جس آدمی کے ذہن میں یہ تصور ہوگا کہ مجھے ایک طرف کمانا ہے، ایک طرف خدمت کرنا ہے، ماں باپ کی بھی کرنا ہے، بھائی بہنوں کی کرنا ہے، رشتہ داروں کی کرنا ہے، بے شمار اور لوگوں کی مجھے کرنا ہے، بیواؤں یتیموں کی مدد اور نصرت کرنا ہے، بیماروں کی مدد اور نصرت کرنا ہے، ان کو کھلانا ہے، ان کو پلانا ہے، تو میری اس جوانی اور طاقت کو مجھے کیسا استعمال کرنا چاہیے اور کس قدر تندہی کے ساتھ مجھے لگ کر ان سب کے لیے کام کرنا ہے۔ جو آدمی یہ تصور کر لے گا اس کے پاس دنیا کے اندر فرصت کا موقع کہاں ہوگا؟ کیا وہ موبائل میں اپنا وقت گنوائے گا؟ ادھر ادھر بیٹھ کر غپ شپ کرتا رہے گا؟ یہاں تک کہ یوں سنائی دے رہا ہے کہ مسجدوں میں آ کر بیٹھ کر ادھر خطبہ ہو رہا ہے، ادھر بیان چل رہا ہے، اور ادھر موبائل دیکھا جا رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی ان کے پاس بیکار ہی بیکار وقت پڑا ہوا ہے، اس وقت کو وہ کسی کام میں لگانا نہیں چاہتے، نہ دنیا میں لگانا چاہتے ہیں نہ دین میں لگانا چاہتے ہیں۔ دین کے وقت بھی دنیا ہی اور دین کے وقت بھی فضولیات ہی ان کو سوچ رہی ہے۔ اللہ کے لیے اپنے اوپر رحم کرے، قیامت کے میدان کو یاد کرے جہاں پر ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں کوئی شخص اپنا پیر ہٹا بھی نہیں سکے گا جب تک کہ 4 سوالات کا جواب نہیں دے دے گا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 5 سوالات کا جواب جب تک نہیں دے دے گا۔ اس کے اندر ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تیری عمر کو تو نے کہاں پر لگایا تھا، یہ جواب دینا ہوگا۔ تیری عمر کو تو نے کیسا خرچ کیا تھا، گناہوں میں لگایا تھا، فضولیات میں لگایا تھا یا ضروریات میں لگایا تھا، دین کے کاموں میں لگایا تھا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور جب تک اس کا جواب نہیں دیں گے قیامت کے میدان میں کوئی ٹل نہیں سکے گا۔ کتنا بڑا مرحلہ ہوگا قیامت کا میدان، کیسا سخت ترین مرحلہ ہوگا، ذرا سوچنا چاہیے۔ اس کے لیے ابھی سے ہم کو تیاری کرنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 2 نعمتیں عظیم الشان نعمتیں ہیں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، الصحت والفراغ، صحت اور فراغ کی نعمت، وقت کی نعمت، صحت کی نعمت، قوت و طاقت کی نعمت۔ ان سب نعمتوں کو اللہ کے لیے بہترین کاموں کے اندر لگانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کام جو ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں دنیا میں۔ امام غزالی نے لکھا ہے دنیا میں انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ کام ہے جو دنیا کے ہوتے ہیں، دنیا کی ضرورت۔ دوسرے کام وہ ہوتے ہیں جو دین کی ضرورت کے ہوتے ہیں، اور ایک کام وہ ہوتے ہیں نہ جو دنیا میں کام آنے والے نہ آخرت میں کام آنے والے، بلکہ دونوں کا گھاٹا، دونوں کا خسارہ۔ جو کام دنیا کے ہیں دنیا کی حد تک اس کو کرو، کمانا ہے، محنت کرنا ہے اس کے لیے،
اس کی حد تک جتنی ضرورت ہے دنیا کے لیے کماؤ اور اس کے لیے اپنے آپ کو لگاؤ، یہ بیکار نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا اس سے بھی بہت بڑے بڑے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، ماں باپ کو کپڑے بنانا ہے، ماں باپ کو کھلانا پلانا ہے، ان کی ضروریات اور ان کے دوا داروں کا انتظام کرنا ہے۔ یہ سب کچھ کب ہوگا؟ جب انسان کمائے گا اور محنت کر کے لائے گا، اور ماں جو ہے بیوی بچوں کو بھی پالے گا، ماں باپ کی خدمت کرے گا، رشتہ داروں کی خدمت کرے گا اور دیگر لوگوں کی خدمت کرے گا۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرے دین کے لیے کام، اپنی اس قوت، اپنی جوانی، اپنی طاقت اور اپنے وقت کو دین کے لیے لگاؤ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک بار جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک جگہ پر ان کو قبرستان نظر آیا، تو قبرستان کے ایک طرف، ادھر قبرستان تھا تو ایک طرف وہ اتر گئے، سواری پہ سوار تھے، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، انہوں نے کہا بھائی سواری کو بٹھاؤ، سواری سے اتر گئے۔ سواری سے اترنے کے بعد ایک جگہ پر انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہاں سے پھر چلنا چاہا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہاں آپ قبرستان کے قریب جو نماز پڑھ رہے تھے، یہ کوئی خاص وجہ ہے؟ کوئی خاص بات تھی جس کی وجہ سے آپ نے یہاں نماز پڑھی؟ یہ کوئی مسجد تو نہیں تھی، یہ عام راستہ تھا، ایک طرف قبرستان، آپ نے یہاں پر خاص طور پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر کیا بتانا چاہا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا جب میں یہاں سے گزرا تو مجھے قبرستان نظر آیا، تو مجھے ذہن میں بات آئی کہ آج قبرستان میں جتنے لوگ دفن ہیں وہ اگر آج نماز پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن مجھے تو اللہ نے ابھی موقع دیا ہے، میں ابھی قبرستان کے حوالے نہیں ہوا ہوں، اس لیے کیوں نہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اس لیے میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ یعنی وقت کو دیکھیے کتنا قیمتی بنا رہے ہیں۔ اگر وہ میرا موقع آ گیا کہ میں بھی قبرستان کے حوالے ہو گیا تو پھر میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آج ہم سبحان اللہ بول سکتے ہیں، آج ہم الحمدللہ کہہ سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ الحمدللہ کہتے ہیں وہ قیامت کے دن رکھے جانے والی جو ترازو ہے جس میں اعمال تولے جاتے ہیں، وہ اعمال تولے جانے والی ترازو آدھی بھر جاتی ہے، اور پھر جب آدمی کہتا ہے الحمدللہ تو اس سے پوری ترازو بھر جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک سبحان اللہ الحمدللہ تملأ ما بین السماوات والارض، زمین و آسمان کے درمیان کے پورے حصے کو بھر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی قیمتی یہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں، اس کے بجائے آدمی غلط کاریوں میں لگے، فضول کاموں میں لگے، اپنی زندگی کو یوں برباد کر لے تو قیامت کے دن ہاں ہوش کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اس لیے بھائیو آج وقت موجود ہے، ہم اپنی قیمت لے سکتے ہیں، صحت کی نعمت وصول کر سکتے ہیں، اپنی طاقت و جوانی کی قیمت وصول کر سکتے ہیں۔ کیسا؟ نماز پڑھیے، قیمت وصول ہو رہی ہے، آپ کو جنت ملے گی۔ ایک آدمی اس صحت کو قربان کر کے جنت لیتا ہے، اور ایک آدمی اسی جوانی کو، اسی طاقت کو، اسی وقت کو قربان کرتا ہے اور جہنم اس کی نصیب میں آتی ہے۔ آپ بتاؤ کہ دونوں میں سے عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے؟ جس نے اپنے آپ کو لگایا اور جنت مل گئی اس کو، وہ تو اپنی اس چھوٹی سی زندگی کو دے کر بہت بڑی چیز حاصل کر لیا۔ معمولی چیز کو دینا، قیمتی چیز کو لینا، یہ عقل مندی ہے۔ قیمتی چیز کو دینا، معمولی اور گھٹیا چیز کو لینا، یہ دھوکہ پانا ہے۔ جو آدمی اس جوانی کو قربان کر کے، اس وقت کو لگا کر فضولیات میں اور گناہوں میں اور مختلف قسم کی گندی حرکتوں میں جب جہنم کو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی عظیم الشان نعمت کو دے کر اس نے بہت گھٹیا چیز کو لیا، بلکہ خطرناک چیز کو لے لیا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا، نعمتان، 2 نعمتیں۔ نعمتیں تو بہت ہیں، یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی 2 ہی نعمتیں ہیں، نعمتیں تو بے شمار ہیں،
ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن ان عظیم الشان نعمتوں میں سے دو عظیم الشان نعمتیں یہ ہیں جن میں بے شمار لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ کیسا دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اسی طرح جیسے میں نے کہا، یہ لگا رہے ہیں جوانی، طاقت اور اپنی عمر، اور خرید رہے ہیں جہنم، خرید رہے ہیں فضولیات، بیکار چیزیں، اس کے اندر یوں دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اور جو آدمی دھوکہ نہ کھائے، اپنی اس عمر کو لگا دے اللہ کے لیے، اپنی اس عمر کو لگا دے جنت کے لیے، وہ آدمی واقعی دھوکے سے نکلنے والا، دھوکے سے بچنے والا اور عقل مند ترین انسان ہو۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طریقے پر زندگی کو گزارتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں ہیں، ایک دنیا کے کام اور ایک آخرت کے کام۔ دنیا کے کاموں کے لیے بھی اپنا وقت لگائے، لیکن جتنا دنیا کے لیے لگانا اتنا ہی لگائیں۔ اگر ایک آدمی پوری طرح دنیا کے حوالے ہو گیا، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بیپار، بس یہی دنیا کا دھندا، نہ اسے نماز یاد آتی ہے، نہ اسے ذکر یاد آتا ہے، نہ اللہ یاد آتا ہے، نہ آخرت یاد آتی ہے، نہ جنت کا کوئی سوال اس کے ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس نے بھی اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے۔ دنیا تو مل جائے گی اسے، لیکن دنیا ملنے کے بعد دنیا ہی تو ختم نہیں ہے، آخرت اس کے بعد آنے والی ہے، وہاں کے لیے کیا کیا؟ اس لیے دنیا کو دنیا کی حد تک محدود، اس کے بعد اپنے اوقات کو، اپنی جوانی کو، اپنی طاقت کو آخرت کے لیے بھی لگانا ہے۔ نماز ضرور پڑھنا ہے، یہ آخرت کا کام، ذکر تلاوت ضرور کرنا ہے، یہ آخرت کو بنانے والا کام، اسی طرح مخلوق کی خدمت کرنا ہے، یہ آخرت کو بنانے والا کام، اپنے ماں باپ کی خدمت، رشتہ داروں کی خدمت، بیواؤں یتیموں کی خدمت، ان کے لیے پیسہ بھی خرچ کرے، اور اپنے جسم سے کوئی خدمت انجام دی جا سکتی ہو، ہاتھ سے پیر سے، تو ایسے لوگوں کی خدمت کرے۔ یہ سب آخرت کو بنانے والی چیزیں ہیں۔ اس طرح جو آدمی اپنے آپ کو یہ دو کام میں لگائے گا، دنیا کی حد تک دنیا میں، باقی سب کچھ آخرت کے لیے، وہ آدمی کامیاب ہوگا، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ اور جس نے ایسا نہیں کیا، وہ قیامت کے دن اس قدر حسرت میں اور افسوس میں زندگی گزارے گا جس کا کوئی بھی تدارک نہیں ہو سکتا۔ جب آ جائے گی قیامت، کون کیا کر سکتا ہے؟ اور قیامت سے پہلے ایک اور قیامت بھی ہے، اس کا نام ہے موت۔ موت جب آ کے کھڑی ہو جائے گی، اور آدمی کو پتہ نہیں کہ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسا آئے گی، اچانک آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دوستی تھی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے۔ اسرائیل علیہ السلام ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک بار اسرائیل علیہ السلام آئے تو ایک آدمی ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اسرائیل اسے گھور گھور کے دیکھنے لگے۔ وہ آدمی ڈر گیا، ارے اسرائیل مجھے کیوں گھور کے دیکھ رہے، کہیں میری باری تو نہیں آ گئی؟ تو ڈر گیا۔ جب اسرائیل علیہ السلام چلے گئے تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے یہاں سے کسی طرح ہندوستان پہنچا دیجئے۔ ملک شام سے اس نے کہا مجھے ہندوستان پہنچا دیجئے۔ کیوں بھائی؟ تو کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے، اسرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں اور مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہوا کو حکم دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں ہوائیں بھی تھیں، تو ہوا کو حکم دیا کہ اس بیچاروں کو لے جا کے انڈیا میں اتار دو۔ وہ آدمی آ کے انڈیا میں اتر گیا۔ یہاں اترا، اترے میں اسرائیل آ گئے اور کہنے لگے روح قبض کر لیا آیا۔ خیر روح قبض کر لی اور چلے گئے۔ ادھر تو یہ قصہ ہوا۔ اس کے بعد وہ کبھی اور کسی موقع پر حضرت سلیمان کے دربار میں گئے
حضرت سلیمان نے ان سے کہا کہ ارے بھائی، گزشتہ بار جب تم آئے تھے میرے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور تم ان کو گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا میں نے گھور گھور کے اس لیے دیکھا تھا کہ میرے پاس جو پرچی آئی تھی اللہ کے پاس سے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس آدمی کی روح کل قبض کرنا ہے اور انڈیا میں قبض کرنا ہے۔ اب میں گھور کے اس لیے دیکھا کہ یہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، انڈیا کو کیسے یہ جائے گا؟ اس زمانے میں ایسا تھوڑا ہی تھا پلین میں بیٹھے اور آ گئے، وہاں تو پلینوں کا سلسلہ نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا مجھے اللہ کا حکم آیا ہے کہ انڈیا میں اس کی روح قبض کرنا ہے کل، اور یہ تو یہیں بیٹھا ہوا ہے، کل تک یہ کیسے جائے گا؟ بہرحال اس لیے میں گھورا، لیکن آپ نے تو اپنی کرامت سے وہاں پہنچا دیا اور میرا مسئلہ حل ہو گیا، میں نے وہاں جا کے روح قبض کر لی اس کی۔ تو بھائی دیکھو، پتہ نہیں انسان کب اللہ کے دربار میں جاتا ہے، کب اللہ کا حکم آتا ہے، اس لیے اپنی جان کی فکر، اپنی آخرت کی فکر دنیا کے اندر اللہ نے اسی لیے بھیجا کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔